وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے قرآن پاک کی آیات کو نازل فرمایا، جن میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ پر تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اب یہاں پر علماء مفسرین نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مصداق قرآن پاک کی آیات کے اولین مصداق وہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ جو بھی حکم نازل ہوتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بیان فرمایا کرتے، چاہے وہ عقائد کا مسئلہ ہو، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، اخلاق کا مسئلہ ہو، حقوق اللہ کے مسائل ہوں یا حقوق العباد کے مسائل ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر وہ مسائل کو بیان فرمایا کرتے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات پر عمل کیا کرتے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہوگی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا۔ سوال سے مراد کیا تھا کہ میں نے اتنے سال تمہارے اندر رہ کر تبلیغ کی، میں نے پتھر بھی کھائے، لہو لہان بھی ہوا، اور لوگوں نے اوجریاں تک بھی ڈالیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنوں بھی کہا گیا۔ ان ساری مشکلات کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پر تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ تو سب سے پہلے اولین مصداق کون ٹھہرے؟ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی رسول تک جس تک بھی یہ پیغام پہنچا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کا ہی اظہار فرمایا۔ اب اہل بیت کے اندر فقط 5 لوگ نہیں، جس طرح کہ کل بھی میں نے عرض کیا کہ بنو ہاشم کی ساری اولاد اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، مسجد نبوی شریف کے بالکل ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور بعض احادیث کے اندر واضح لفظوں میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کے اندر شامل کر دیا گیا۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر گھر موجود تھا، جس کا پرنالہ مسجد نبوی شریف کی طرف تھا، اور اس کا پانی گاہے بگاہے بہتا رہتا تھا، مسجد کے اندر آتا تھا۔ نمازی جب مسجد کے اندر آتے تو چھینٹے بھی پڑ جاتے تھے بسوں کا، چونکہ اس وقت امیر المؤمنین تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دیا جائے، چنانچہ جیسے ہی آپ نے حکم دیا پرنالے کو اتار دیا گیا۔ بعد میں جب مسئلہ عدالت کے اندر گیا، قاضی کے پاس گیا، اس وقت قاضی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بعض نے لکھا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بہرحال جب وہاں مسئلہ گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ کیا چونکہ پانی گرتا تھا اس پرنالے سے، اس لیے ہم نے اس کو اتار دیا۔ تو قاضی نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نے پرنالہ اتار دیا، آپ نے اپنی وجہ بیان فرما دی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلوایا گیا، ان سے فرمایا جی آپ اپنا مدعا بیان فرمائیے، آپ کیا اس بات سے راضی ہیں کہ پرنالے کو اتار لیا گیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ گھر میرا گھر نہیں ہے،
اس گھر کی بنیادیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی تھی، اور یہ پرنالہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگایا تھا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس پرنالے کو اتارنا درست ہے یا نہیں درست ہے۔ چنانچہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو سنا تو آپ فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پرنالہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اب یہ فرمانے لگے کہ میں سیڑھی کے طور پر میرے کندھے تم استعمال کرو، اور اے عباس میرے کندھوں پہ چڑھ کر اس پرنالے کو تم یہاں پر نصب فرما دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بس میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ اہل بیت سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ آپ نے تو اہل بیت سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا کہ آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ کے پاس اثر و رسوخ بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بات کو فوقیت دی جائے گی، آپ کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے یوں محبت کا ثبوت دیا۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، جب مدائن فتح ہوا تو بہت سارا مال غنیمت بھی آیا، اور اس وقت ایک بادشاہ کی 3 بیٹیاں بھی آئیں، تینوں شہزادیاں تھیں، بعض نے لکھا ہے 2 آئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادیوں میں سے ایک شہزادی کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، ایک کا نکاح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اب جنہوں نے یہ روایت بیان کی کہ 3 آئی تھیں تو تیسری کا نکاح اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ تو یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے۔ اور جو مال غنیمت آیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے 500 درہم اپنے بیٹے کو دیے، 1000 درہم حضرت امام حسن کو دیے، 1000 درہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کیے۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں اے ابا جان، میں عمر کے اندر بھی ان سے بڑا ہوں، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست احادیث کو بیان بھی کیا ہے، جنگوں کے اندر بھی شامل ہوا ہوں، آپ نے مجھے 500 درہم آدھا دیا اور ان کو زیادہ دے دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا ان کے باپ جیسا باپ لا سکتے ہو؟ ان کی ماں جیسی ماں لا سکتے ہو؟ ان کے نانا جیسا نانا لا سکتے ہو؟ ان کی نانی جیسی نانی لا سکتے ہو؟ جب یہ ساری باتیں کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں عزت عطا فرمائی ہیں وہ اہل بیت کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چونکہ چھوٹی عمر تھی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں موجود ہیں، ابھی آپ نے خطبہ شروع ہی کیا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ اے چچا جان، آپ میرے نانے کے ممبر سے نیچے اتر آئیے۔ اب آپ واز فرما رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ نے کوئی اور جملہ نہیں کہا بلکہ آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پہ سوار کر لیا اور مسجد نبوی کے اندر چکر لگانے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور یاد آ گیا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، اسی سنت کو آج خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ یہی اہل بیت سے محبت کا ثبوت تھا۔ جس بھی صحابی رسول کو دیکھا جائے، اس کے کردار کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے،
وہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج چونکہ موضوع تھا صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی آپس میں محبت اور آپس میں رشتہ داریاں، محبت کا تذکرہ میں نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے شروع کیا تھا کہ اس کا اولین مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ٹھہرے کہ انہوں نے پہلے محبت کا ثبوت پیش کیا اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اور کسی بھی موقع پر اہل بیت کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے دربار میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جایا کرتے تو آپ اگرچہ خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تخت سنبھال لیا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے دربار میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جایا کرتے تو آپ اپنا تخت چھوڑ کر خدمتگاروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے تخت پہ بٹھایا کرتے تھے۔ یعنی جس بھی صحابی رسول کا تذکرہ اس اعتبار سے پڑھا جائے کہ وہ اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے تو ان کی بے مثال اعلیٰ شان ہمیں ملے گی کہ وہ واقعتاً حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اب بات آتی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیا تھی؟ بڑی اہم رشتہ داریاں ہیں، ہمیں بھی بسا اوقات توجہ نہیں رہتی اور ہم لوگوں کی باتیں سن کر بسا اوقات ڈولنے کی صورت بن جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ بندہ رشتہ لیتا بھی وہاں سے ہے جو جگہ پسند ہو، اور بندہ رشتہ دیتا بھی وہاں ہے جو جگہ پسند ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ اگرچہ خود شرابی کیوں نہ ہو، وہ اپنی بیٹی کے لیے شرابی کا رشتہ تلاش نہیں کرے گا، اگرچہ خود وہ چور ہے، ڈاکو ہے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے وہ اس طرح کا رشتہ تلاش نہیں کرتا، اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے۔ تو یہ دنیا کا اصول ہے، بندہ رشتہ لیتا بھی وہاں سے ہے جو جگہ پسند ہو، رشتہ دیتا بھی وہاں ہے جو جگہ پسند ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، تو گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر اول ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر بن گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح کے اندر عطا فرمائی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے اندر دی۔ ان چاروں خلفاء میں سے دو بڑے خلفاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور جو چھوٹے خلفاء ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں داماد ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا ان میں سے کسی کے آپس کے اندر نفرت تھی یا محبت تھی؟ رشتہ محبت کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ یہ خلفائے راشدین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اگرچہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان رشتہ داریوں کو بھی قائم فرمایا تھا۔ اس سے عجیب تر بات یہ ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی ہمشیرہ ہیں۔ یہ چار بہنیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور تیسری بہن کا نکاح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، چوتھی بہن کا نکاح حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ گویا کہ یہ سارے آپس میں ہم زلف بھی ہیں اور آپس میں رشتہ داریاں بھی بن گئیں۔ اور آپ کو عجیب بات یہ سننے کو ملے گی کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر اول کا نام حضرت جعفر طیار جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں، پہلے یہ ان کے نکاح میں رہی۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے نکاح فرمایا،
اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو اب حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اب دیکھیے کیا ان کی آپس میں دشمنی تھی یا محبت تھی جس کی وجہ سے یہ رشتہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ آپ تو چونکہ خلافت کے حقدار تھے، زبردستی تینوں خلفاء قابض ہو گئے تھے، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے نہیں آئے۔ مجھے بتائیے اگر مولا کائنات کو عداوت ہوتی تو کیا 25 سال ان تینوں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھتے رہتے؟ ایک طرف تو یوں کہا جاتا ہے کہ آپ مولا کائنات ہیں، آپ شیر خدا ہیں، جب وہ شیر خدا ہیں تو کیا 25 سال وہ ڈرتے ہی رہ گئے اور تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے؟ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے تھے، بعض روایات کے اندر ہے 9 بیٹے تھے، جن میں سے 3 بیٹوں کا نام، پہلے 3 بیٹوں کا نام ان تینوں خلفاء کے نام پر تھا۔ بڑے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی تھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر بن علی تھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان بن علی تھا۔ یعنی کہ اگر نفرت ہوتی تو نفرت اور دشمنوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھتے؟ پتہ چلا نفرت نہیں تھی، بس یہ بات کہ لوگوں نے نفرتیں پھیلائی ہیں، دشمنیاں پھیلائی ہیں، بلکہ یہ تو حقیقت میں ان یاروں سے پیار کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی داماد ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، گویا کہ آپ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو بکر کے بیٹے ہیں ان کے داماد رہے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت عائشہ بنت عثمان سے بھی نکاح کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ گئی، تو حضرت امام حسن تو ابو بکر کے بھی داماد ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی داماد ہو گئے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جب ہوتا ہے، اسی حضرت عائشہ بنت عثمان کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرما لیا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کیا کرتے، اس لیے تو سلسلے رہے رشتوں کے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ان دونوں نے نکاح فرمایا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ سارے خلفاء، سارے صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں محبت فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا۔ اور یہ حوالہ ہماری کتابوں میں اگرچہ موجود ہے، غیروں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، صحاح ستہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ ان جو دیگر لوگ ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، واضح لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے ہاں ایک کتاب پڑھی جاتی جس کا نام ہے الاستبصار۔ اس کا مقام بھی ایسے ہے جیسے ہمارے ہاں صحاح ستہ کا مقام ہے۔ الاستبصار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا تھا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں محبت تھی، آپس میں رشتہ داریاں تھیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مراتب آگے بڑھتے رہے۔ پھر ایک عجیب تر بات یہ بھی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ رشتے ابھی کم نہیں ہے، بڑی تفصیل ہے ان کے اندر۔ اگر آپ تفصیل کے اندر جائیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اتنے اعلیٰ مراتب ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کے آپس کے اندر اتنی محبت ڈالنے کے باوجود ان کے درمیان رشتہ داریوں کو بھی قائم فرمایا تھا۔ اور عجیب تر بات یہ بھی ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ظاہری ہوا، غسل دینے والے بندے کا نام کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا۔ اگر دشمنی ہوتی تو وہ کبھی غسل نہ دیتے۔
پتہ چلا کہ ان سب کی آپس میں دوستی رہی، آپس میں یاری رہی، آپس میں رشتہ داری رہی۔ جب یہ سارے آپس کے اندر محبت کیا کرتے تھے، آپس کے اندر الفت رکھا کرتے تھے، پیار رکھا کرتے تھے، تو آج پھر تفریق کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ آج کیوں مخالفتیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ کیوں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں؟ یہ تو اتنے اعلیٰ رشتے ہیں اور اتنی اعلیٰ محبتوں کے یہ مالک تھے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر یہ ناراض نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کی عداوت بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی اور ان کی دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ وہ ایک شخص آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آخری واقعہ ہے، تلوار لٹکا کے آیا تھا، اس کا نام تھا عمیر بن وہب۔ جب تلوار لٹکا کے آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گریباں سے پکڑ لیا اور کہا کہ خبیث کس نیت سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو بس ویسے ہی آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پکڑ کر لے کر گئے اور گریباں سے پکڑا ہوا جا کر پھینکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ غدار بھی ہے اور خبیث بھی ہے اور غلط نیت کے ساتھ آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بھئی تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر غیب دان نبی ہیں، آپ تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے آئے ہو، یہ تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کانپنے لگ گیا، کہا جی بس ویسے نکلا تھا، ویسے میں نے تلوار کو لٹکا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بتاؤ کس نیت سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بس ویسے ہی گزرتے ہوئے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا، فرمایا کہ حتیم کعبہ کے اندر بیٹھ کر جو صفوان بن امیہ کے ساتھ میٹنگ کر کے آئے ہو وہ کسی اور نے بھی سنی ہے یا تم دو بندوں کے اندر بات ہوئی؟ کہا انک رسول اللہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بات تو ہمارے دو کے درمیان ہوئی تھی، تیسرا کائنات کے اندر کوئی بندہ نہیں جس نے وہ بات سنی ہو۔ واقعتاً میں آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب میں اپنا سر آپ کے قدموں پہ قربان کر کے جا رہا ہوں۔ جب وہ شخص جانے لگا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کیا کیا تھا؟ گریباں سے پکڑا تھا، فرمایا یہ غدار بھی ہے اور خبیث بھی ہے، اور فرمایا کہ میں اس کو خنزیر سے بھی زیادہ برا سمجھتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، اسلام کا پٹا گلے میں ڈال دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ماتھا چوم لیا، کہا کہ اب تو مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ بہتر لگتا ہے۔ یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، اگر پیار کرنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر بغض رکھنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ